السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی جو میں نے آدھی سنی اور میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، گلاس بھر گیا ہے، مزید سننا مشکل ہے۔ یہ بی بی جو کالے کپڑے پہنے بتا رہی ہے کہ جامعہ الازہر کے مفتی صاحب نے یہ فتوے دیے ہیں کہ شیعہ سے نکاح بھی درست ہے، شیعہ کے عقائد بھی درست ہیں، اور سنی سے شیعہ میں تبدیل ہو جانا یہ بھی درست ہے، شیعہ کا قرآن بھی یہی ہے جو ہمارا ہے۔ اور اسی طرح پوچھا گیا کہ سعودیہ کے علماء نے فتویٰ دیا شیعہ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کہا کہ فتویٰ دینے کی اتھارٹی ہمارے پاس ہے۔ اگر جامعہ ازہر کے کسی مفتی نے یہ تمام گفتگو اور یہ تمام فتوے اسی طرح دیے تو یہ مفتی مردود اور مردود ہے، اور اس کی یہ ساری گفتگو مردود ہے۔ شیعہ کے عقائد روزے روشن کی طرح غلط اور غیر اسلامی عقائد ہیں۔ جو اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اسے بھی نظر آنا چاہیے کہ شیعہ کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، اور ٹوٹلی شیعہ کے عقائد کفریہ عقائد ہیں، جیسا کہ ہمیں احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے بتایا، جیسا کہ ہمیں حق نواز نے بتایا، جیسا کہ ہمیں اسحار القاسمی نے بتایا، جیسا کہ ہمیں ضیاء الرحمن فاروقی نے بتایا، جیسا کہ ہمیں علامہ علی شیر حیدری نے بتایا۔ اور ان تمام علماء کا یہ بتانا دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ ہے اور درست ہے، کیا کہ شیعہ کے عقائد اسلامی عقائد نہیں ہیں، شیعہ کے عقائد میں علی اللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اشیاء والقرآن اشیاء و اہل بیت لکھی۔ دنیا کا کوئی مشرک اور بدعتی آج تک اشیاء والقرآن کا جواب نہیں دے سکا۔ شیعہ کے نزدیک یہ قرآن مجید تبدیل شدہ ہے، اصل قرآن اس بزدل بارہویں کے پاس غار میں ہے جو ابھی تک غار میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، نہ معلوم وہ کب نکلنے والا ہے، اور غالباً یہ 12واں دجال ہی ہوگا اور کوئی اور نہیں۔ بہرحال شیعہ کے عقائد اسلام کے اور قرآن و سنت پر مبنی عقائد نہیں ہیں۔ شیعہ سے نکاح کرنا حرام ہے، شیعہ میں تبدیل ہونا، جیسا کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں، بلکہ خمینی یہ کہتا ہے کہ ہم عائشہ کو اس کی قبر سے نکال کر اس پر سنگساری کی سزا لاگو کریں گے۔ نقل کفر نباشد، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا سوچنے پر بھی۔ تو یہ کیا عقائد ہیں؟ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے جو ابو بکر عمر کو مرتد کہے، کافر کہے، غاصب کہے، ڈاکو کہے، نعوذ باللہ عائشہ کو زانیہ کہے۔ اسی طرح شیعہ میں تبدیل ہونا یہ اسلام سے کفر کی طرف جانا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ رہ گیا یہ کہ جامعہ ازہر کے بعد اتھارٹی ہے فتویٰ دینے کی، تو بھاڑ میں جائے ہر ایسی جامعہ جو حضرت سیدہ عائشہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع نہیں کرتی۔ شیعہ کے عقائد میں یہاں تک ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ علی کو نبوت کا پیغام دو۔ جبرائیل کو غلطی لگی اور وہ بھول کر آمنہ کے بیٹے محمد کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقائد ہیں، یہ تو مادرزاد اندھے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان عقائد کا رکھنے والا صرف کافر نہیں ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے وغیرہ ذالک۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بھی یہ کالی ملونہ جو کہہ رہی ہے اور ایسی حفوات جس نے بھی کہی ہیں اس نے غلط کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے منبر اور مصلی پہ کھڑے ہو کر عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ امام کعبہ نے کہا
یہ جنگ عائشہ کی عفت و عصمت کی حفاظت کی جنگ ہے۔ ایران سعودیہ جنگ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عصمت کی حفاظت کی جنگ ہے۔ اہل سنت اپنی ماں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اہل ابن سبا وہ صحابہ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والے۔ افسوس یہ بات سمجھانے کے قابل نہیں، اپنے آپ سمجھ آنی چاہیے۔ وہ شیعہ جنہوں نے گٹر کے کمبوڈ کے اندر ابو بکر عمر کے نام لکھ رکھے، وہ شیعہ جنہوں نے زمین پہ ابو بکر عمر عثمان لکھا اور اس پہ جوتیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ شیعہ جو اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے آسمان والا راضی ہوا، وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے، اور جیتے جی ابو بکر و عمر عثمان کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اور پیارے نبی احد پہ کھڑے ہیں اور احد ہلنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے اور آپ کے ساتھ عمر عثمان تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان عظیم ترین ہستیوں کو کہ جو اللہ کی مخلوق میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں، انہیں گالیاں دینا، انہیں کافر کہنا، انہیں مرتد کہنا، انہیں غاصب کہنا، اور پتہ یہ کب کب کہا جاتا ہے؟ آج بھی کوئی ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا شیعہ کی اذان سن لے، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ خلیفتہ بلا فصل دن میں فجر کے وقت، ظہر کے وقت اور مغرب کے وقت جناب ابو بکر عمر عثمان کو گالی ہے۔ کیا مطلب خلیفتہ بلا فصل؟ کہ پہلا خلیفہ علی ہے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر عمر کون ہیں؟ خلیفتہ بلا فصل کا معنی کہ ابو بکر غاصب، عمر غاصب، عثمان غاصب، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمانی ہے۔ کائنات کا سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کافر تک، وید تک، بھگوت گیتا تک، تورات تک، انجیل تک، زبور تک ابو بکر عمر عثمان کی تعریف کرے، اور دنیا کا کوئی ظالم اٹھ کر کہے کہ ابو بکر عمر مرتد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی ویڈیوز سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے مفتی، ایسے چینل دراصل یہ ابلیس کی چلتی پھرتی شکلیں ہیں۔ اگر کسی نے ابلیس کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو وہ ایسے مفتیوں کو دیکھ لے کہ اس کے سامنے یہ ابلیس ٹھہرا ہے، بندے کے لباس میں شیطان چھپا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔